السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا تھا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے، اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر اور معطر تھے، وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے، اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیے، اور میں نے اسی طرح جواب دے دیے۔ الحمدللہ، عذاب مجھ سے دور ہو گیا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں، اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر مامور کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی ہم اگر کثرت سے درود شریف پڑھیں گے تو اللہ اس کے بدلے میں ایک نوجوان پیدا فرمائیں گے جو آخرت میں ہماری مدد کرے گا۔ اسی طرح درود پاک کا ایک اور حیرت انگیز واقعہ بھی سنتے جائیں۔ ایک بہن کہتی ہے کہ میری ایک سہیلی تھی، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اچھی زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک اس کو ایک بیماری لگ گئی۔ بیماری اتنی شدید تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس بیماری کو کینسر بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے سر کے بال وغیرہ بھی اترنے لگے تھے۔ وہ بہت زیادہ لاغر اور کمزور ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کو دکھایا، علاج چل رہا تھا، مگر امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن حسب معمول چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی، ٹیسٹ ہوئے تو رپورٹس وہی منفی آئی، بلکہ اس بار ڈاکٹر نے اسے کوئی تسلی دینے کی بجائے انتہائی دل دہلا دینے والی بات کہی کہ آپ کے پاس صرف 6 مہینے باقی رہ گئے ہیں، آپ کی بیماری ناقابل علاج ہو چکی ہے، اور اگر ادویات دی جائیں تو زیادہ سے زیادہ 8 ماہ آپ زندہ رہ سکتی ہیں۔ یہ سن کر وہ بہن سکتے میں آ گئی اور اتنا روئی کہ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ گھر آ کر اس نے مجھے فون کیا اور تمام بات بتا دی، لیکن وہ فون پر بھی اتنا رو رہی تھی کہ مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوا، اور فون بند کرنے کے بعد میں سیدھا اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ مستقل اپنے معصوم بچوں کو دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے بہت تسلی دی، پھر روتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا کہ کبھی تم پر کوئی مشکل وقت آیا ہو تو تم نے اس میں کیا کیا؟ میں نے اس سے فوراً کہا کہ تم درود شریف پڑھو۔ اس نے میری بات سنی تو مگر وہ چاہتی تھی کہ فوراً اسے کوئی معجزہ، یعنی کوئی ایسا معجزہ ملے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ میں اس سے یہی کہتی رہی کہ تم درود شریف بھیجو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھو، دیکھنا تم بہت جلد بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے میری بات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور روز جتنا ہو سکتا درود شریف بھیجتی۔ سرور کونین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے درود شریف کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں بعد اس کو اپنے اندر کچھ بہتری محسوس ہونے لگی۔ وہ سمجھی کہ دعاؤں کی وجہ سے میری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے۔ 3 ماہ بعد وہ ڈاکٹر کو واپس چیک اپ کروانے کے لیے گئی۔ اس نے جانے سے پہلے پھر مجھے فون کیا، اور وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا رپورٹس میں آئے گا۔ میں نے اسے پھر تسلی دی
کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بھیجتی رہو، دیکھنا درود پاک کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر کر دے گا۔ پھر اس کے ٹیسٹ ہوئے اور ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا اور کہا کہ رپورٹس 10 گھنٹے کے بعد آئیں گی۔ 10 گھنٹے کے بعد رپورٹس آئی تو مزید اسے 3 گھنٹے انتظار کے لیے کہا گیا۔ اسی اثنا میں وہاں سے لیب ٹیسٹ والوں کا گزر ہوا تو انہوں نے اس کو دیکھا اور ایک دم رک کر اس کا نام پوچھا اور پھر اس کے شوہر کا نام پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ حیرت سے آپس میں سرگوشی میں کچھ کہنے لگے کہ یہ رپورٹس تو انہی کی ہیں، اور اس سے کہا کہ آپ میرے ساتھ اندر ڈاکٹر کے پاس آئیں۔ وہ اندر گئی تو ڈاکٹر نے اس کی رپورٹس کی اسکیننگ کی اور اسے بغور دیکھنے لگے۔ پھر اسے کہا کہ آپ اس طرف آ کر بیٹھیے۔ وہ ڈاکٹر کے قریب والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر بہت غور سے اور حیرت زدہ ہو کر کبھی اس کو دیکھتا اور کبھی اس کی رپورٹس کو دیکھتا۔ پھر ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کہیں اور سے بھی علاج کروا رہی ہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں، یہاں سے علاج ہو رہا ہے اور بس اسلام آباد میں ایک جگہ دکھایا تھا تو انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا کہیں سے انجیکشن لگوا رہی ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، میں کہیں سے بھی انجیکشن نہیں لگوا رہی۔ اب وہ بہت گھبرا گئی اور اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آخر بات کیا ہے، آپ مجھے کیوں کنفیوز کر رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کی پرانی رپورٹس دیکھ رہا ہوں جس پر آپ کو 6 سے 8 ماہ تک کا ٹائم دیا ہوا ہے اور اس پر آپ کے دستخط بھی ہیں۔ اس نے کہا جی ہاں مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے۔ پھر ڈاکٹر نے کہا اب میں آپ کی نئی رپورٹس دیکھ رہا ہوں جس میں ہر چیز پوزیٹیو آ رہی ہے، یعنی کہ اس بیماری کا کوئی وجود ہی نہیں ہے آپ کے اندر۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس وقت کچھ نہیں دیکھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھی ہوں یا ہاسپٹل میں ہوں، میں اسی وقت کرسی سے اٹھی اور وہی زمین پر سجدے میں گر گئی اور اتنا روئی کہ جب رو رو کر میرے آنسو تھم گئے تو مجھے تسلی دے کر سب نے اٹھایا۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے میری دوست نے کہا تھا کہ تم درود شریف پڑھو، تو میں رات کو سونے سے پہلے 300 بار نبی کریم آقا مصطفیٰ احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بھیج کر سوتی تھی، اور یہ سب درود کی برکتوں سے مجھے اس جان لیوا بیماری سے شفا ملی ہے۔ اب وہ الحمدللہ مکمل صحت یاب ہے دوستو، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، گھر کے کام بھی باقاعدگی سے کرتی ہے اور بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے جیسے اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو یہ ہے درود شریف کی برکت۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھا کریں تاکہ ہماری ہر مشکل حل ہو جائے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں تاکہ قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ اسی طرح اگر آپ کا کوئی بھی کام پھنسا ہوا ہے یا کسی بھی آپ مصیبت کے اندر ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے آپ کے سارے بگڑے ہوئے کام بھی بنا دیں گے۔ اسی طرح دوستو آپ اپنی ایک ترتیب بنائیں، دن کے اندر یا رات کے اندر کچھ نہ کچھ ہدیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر لازمی درود شریف کا بھیجا کریں تاکہ آپ کی پہچان رہے، تاکہ آپ کا وہاں آنا جانا لگا رہے، تاکہ فرشتے آپ کا نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر بار بار لیتے رہیں۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں
اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔